السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جس رب نے ہمیں اس کائنات کے اندر بھیجا ہے اور صرف اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہی چیزیں بتلائی ہیں، نبی علیہ السلام نے دو ہی چیزیں بتلائی ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری اپنی بات ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے کوئی نہیں ہمیں بتائی کہ تیسری چیز یہ ہے۔ قرآن و حدیث پر ہی انسان کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، 21واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت روم ہے، اور اس آیت کریمہ کا تعلق اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی جیسے کافروں کی اصلاح کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالی معاشرے کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، قرآن پاک کے اندر اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے اندر انہیں ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ میں اس آیت کا ترجمہ ایسے کر دیتا ہوں کہ اے انسان، تیری وجہ سے اس کائنات کے اندر چاہے وہ خشکی ہے یا وہ تری ہے، سمندر ہے یا خشک زمین ہے، وہاں پر فساد پیدا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تیرے ان گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب چکھاتے ہیں تاکہ شاید کہ تم باز آ جاؤ، رک جاؤ ان کاموں سے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ 12واں پارہ سورت کا نام سورت ہود ہے، 29ویں پارے کے اندر سورت قلم سے جو آگے سورت حاقہ آتی ہے، اس کا آپ مطالعہ کر لیں۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے۔ عاد اور ثمود کی اللہ تعالیٰ نے بربادی اور ہلاکت بتائی ہے۔ 8ویں پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کے آخری جو پاؤ ہے 8ویں پارے کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہلاکت بتائی ہے، اور کس وجہ سے ہلاکت ہوئی ہے، اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کم تولنا اور اس کے علاوہ زمانے کے اندر جو بھی برائیاں پائی جاتی ہیں، شراب کا عام ہو جانا، سود کا عام ہو جانا، بدکاری کا عام ہو جانا، چھوٹے بڑے کا شرم حیا ختم ہو جانا، یہ بھی اسے زمرے کے اندر آتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو کام کیا وہ آپ سب جانتے ہیں تقریباً۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ایک شخص کے غلے کے اندر ایسے کر کے اپنی انگلیاں داخل کی، تو وہ نیچے سے گیلا تھا، اوپر سے خشک تھا۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، رات کو آسمان پہنچا ہے جس کی وجہ سے میرے غلے کا یہ حال ہو گیا ہے۔
مطلب کہ رات کو بارش ہوئی ہے، میرا غلہ سارا گیلا ہو گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گیلے کو الگ رکھنا چاہیے، خشک کو الگ رکھنا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے یہ چیز گیلی ہے اور یہ خشک ہے۔ آپ سورۃ مطففین پڑھ لیں، مطففین کے اندر بھی یہی بات کی گئی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ جو 4-5 آیات ہیں، اس میں اللہ نے کیا بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو اِذَا جب وہ ماپتے ہیں، الناس یعنی کہ لوگوں سے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ اور جب وہ آگے ماپ کے دینے لگتے ہیں، او وزنوہم جو وزن کرتے ہیں، یخسرون وہ کمی کر لیتے ہیں، اس میں تھوڑا سا چھپا لیتے ہیں۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ بہت بڑی کمینگی ہے، بہت بڑا کمینہ پن ہے کہ انسان چھوٹی سی چیز کے لیے ایسا کر لے کہ کوئی شخص کوئی چیز لینے آیا ہے دکان سے، مثلا چینی لینے آیا ہے، 1 کلو چینی اس نے لینی ہے، تو یہ اسے 950 گرام دے دے یا 980 گرام دے دے، اس میں تھوڑی سی کمی کر لے، حالانکہ اس نے اس تھوڑی سی کمی کی وجہ سے کوئی امیر نہیں ہو جانا، لینڈ لارڈ اس نے نہیں ہو جانا، لیکن وجہ کیا ہے؟ جو عادت پڑی ہوتی ہے انسان کو وہ کبھی بھی نہیں جاتی۔ جیسے کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کر لیتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جب لیتے ہیں دوسروں سے تو پورا لیتے ہیں ماپ کے یا تول کے، اور جب آگے کسی اور کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، لیوم عظیم، اس بہت بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہر چیز ان کے سامنے ظاہر ہوگی، واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ لوگوں ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا، یہ 22واں پارہ ہے، سورۃ فاطر کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم لوگوں کو وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا چاہے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةِ الْأَرْضِ تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر کسی بھی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہمیشہ سے ہی بہت بڑا بردبار اور غفور، نہایت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ نہ سمجھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، ان کے اس کام کے باوجود، میرے دیکھنے کے باوجود میں پھر بھی ان کو معاف کرتا آ رہا ہوں، شاید کہ میرا بندہ واپس لوٹ آئے، دوبارہ رجوع کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، زمین کے اندر میرے پیغمبر انہیں کہہ دیں زمین کے اندر چلے پھریں، سیر و تفریح کریں اور دیکھیں ان سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، نمرود، یہ فرعون جو تھا، اس کا کیا حال ہوا، جنہوں نے سرکشی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر نمرود تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر قارون بھی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک جو قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز، 20واں پارہ پڑھے سورۃ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، جتنا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا قرآن پاک کے اندر پہلے پارے سے لے کر
30वें पारे तक जितना वाक़या, जितनी तफसील और जितना जिक्र अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का किया, किसी और नबी का अल्लाह ने किया ही नहीं है। पहले पारे से लेकर आखिरी पारे की सूरत वन्नाज़ियात जो है, हल अता का हदीस मूसा, हल अता का हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ। ये 30वां पारा सूरत वन्नाज़ियात गरका के अंदर ये बात मौजूद है। वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया है, और अल्लाह ताला ने बार बार इन कौमों की बातों को इसलिए दोहराया है ताकि लोगों को पता चले, लोगों को इल्म हो कि उन लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं, उन लोगों ने ये काम किए हैं, लिहाजा हम ना करें। और मैं आज देखता हूं कि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर हर वो गलती पाई जाती है जो पिछली कौमों के अंदर थी। पिछली कौमों के अंदर जो गलती थी, हर वो गलती मौजूद है इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर। शराब इसके अंदर आम है, बदकारी इसके अंदर आम है, और उसके बाद सूद इसके अंदर आम है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूद लेने वाला, देने वाला, गवाह बनने वाला और जो भी इसके मुताल्लिक है उसको लिखने वाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब पर लानत है। हुम सवाउन, और वो सब इस लानत के अंदर बराबर के शरीक हैं। ये नहीं है कि सूद जो लिखने वाला है उस पर थोड़ी लानत है और जो दे रहा है उस पर ज्यादा है, ये बात नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको बराबर रखा है। हुम सवाउन, ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं, वो सब बराबर है इसके अंदर। वो शराब के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? शराब के बारे में आपका बड़ा सख्त हुक्म है, उसे कोड़े मारे जाएं जो शराब पिए उसे कोड़े मारे जाएं। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा लाया गया, शराबी था, वो शराब पीता था लेकिन था वो सही, उसे मारा गया। पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा एक सहाबी ने कहा अल्लाह इस पे लानत करे, ये बार बार लाया जाता है शराब की वजह से और इसे कोड़े मारे जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है। बात करने का मकसद ये है कि देखें इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये बैंकों के अंदर सारा सूदी निज़ाम है, गैर मुस्लिमों का काम है सारा। मेरा एक दोस्त था मोज़ाबाग के अंदर, ये चंद दिनों की बात है, उसकी कारपोरेशन की दुकान है। तो मैंने उसे पूछा सुनाएं क्या हिसाब है, सामान कैसे आप बेचते हैं? ये पंखे हो गया ज़मीनी और छत वाले और एयर कूलर हैं, इस तरह की चीज़ें वो बेचता है, वॉशिंग मशीन है। तो उसने कहा था पहले मैं सूद देता रहा हूँ, लेकिन उस वक़्त मेरे पल्ले कुछ भी नहीं होता था, मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते थे, इस तरह का हिसाब था मेरा। लेकिन अब अल्लाह से तौबा कर ली है, माफ़ी मांग ली है, सूद मैंने छोड़ दिया है। और अल्लाह का शुक्र है जो भी गाहक आता है नगद ही मैं उसे देता हूँ, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। और नबी अलैहि कुरान पाक के अंदर भी जिक्र है सूद के बारे में। 3 पारा पढ़े, सूरत का नाम सूरत बकरा है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने ये खरीदो फरोख्त को कहा है हलाल, खरीदो फरोख्त हलाल है, और जो ये सूद है ये हराम है। अल्लाह ताला ने कहा जो सूद खाना नहीं छोड़ता फ़हज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, वो बंदा अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग करता है। जिस तरह से पंजाबी कहने जा जेड़ा नहीं हुंदा कर ला, ये वैसी बात है। ये बंदा भी यही बात करता है रब से कि जो नहीं होता वो कर लो, मैंने सूद छोड़ना नहीं है। ये बंदा भी वैसे बात कहता है। हाँ, किसी बंदे को अल्लाह हदायत दे दे तो ये एक अलग बात है, लेकिन जो बंदा इस काम के अंदर मुलव्वस हो जाता है मरते दम तक वो ऐसा काम नहीं छोड़ता। ये सूदी है इतनी बड़ी लानत और इतना बड़ा बुरा काम है। और उसके अलावा दूसरी बुराइयां आप देख लें। 18वां पारा सूरत नूर आप पढ़ें, सूरत नूर के अंदर अल्लाह ताला ने क्या कहा है? अज़्ज़ानी अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदूहुम कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअतु जल्दा।
چاہے بدکار مرد ہے یا بدکارہ عورت ہے، 100 اسے کوڑے مارے جائیں اور اس کی تو اپنا کوئی گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، آبادہ کی لفظ ہے، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ آگے فرمایا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر کوارا ہے مرد اور اس نے یہ کام کر لیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 کوڑے 1 سال کی جلا وطنی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک کیس ایسا آیا تھا، ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا لڑکا کسی کے گھر کے اندر کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اور اس نے اس شخص کی جو اہلیہ ہے اس کے ساتھ برائی کر لی۔ وہ اس شخص نے، لڑکے کے باپ نے مسئلہ پوچھا کسی سے، تو انہوں نے کہا 100 بکریاں غالباً وہ دے دو تو یہ حد ٹل جائے گی، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ کچھ وقت کے بعد وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے ایسا کر بھی لیا تھا، بکریاں دے دی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ کو بتاتا ہے، آپ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ بھائی احمد کتنے گئے نے؟ سیٹی بڑی مارتا ہے، بند کرنا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا وہ بکریاں واپس لے لو، تیرے بیٹے کو کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، یعنی کہ یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر کے اندر 1 سال کے لیے جانا پڑے گا، اور جو وہ عورت ہے اسے یہاں تک، یہ دیکھیں، یہاں تک زمین کو کھود کے اتنا زمین کے اندر اسے دنسایا جائے گا اور پتھر مار مار کے اسے مار دیا جائے گا، جب تک وہ نہیں مرے گی پتھر پڑتے رہیں گے۔ یہ سب سے سخت سزا ہے، بہت سخت سزا ہے یہ، کسی کو زندہ کو ایسے پتھر مار مار کے اسے مار دینا جان سے۔ کیونکہ یہ کس لیے کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ جب اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے تو اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بہرحال انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اسے سنسار کیا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے زمانے کے اندر ایسا کون کرتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، چھپایا جاتا ہے جرم کو، لیکن اللہ کے ہاں وہ جرم کبھی بھی نہیں چھپ سکتا، اللہ کے ہاں وہ کبھی نہیں جرم چھپ سکتا۔ اللہ نے کہا سب کچھ میرے سامنے ہے، اور قیامت والے دن آؤ گے، تمہیں میں تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دوں گا، اگر نیکی کی ہے تو نیکی کا بدلہ ملے گا، اگر برائی کی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد، ظہر یظہر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، واضح ہونا، ظاہر ہو گیا فساد۔ کہاں؟ فی البر والبحر، بر کہتے ہیں خشکی کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، خشکی اندر اور سمندر کے اندر یہ جو فساد ہے ظاہر ہو گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے درختوں کے اوپر جو پرندے رہتے ہیں وہ بھی، ان پہ بھی انسانوں کے گناہوں کا اثر پڑتا ہے، وہ بھی اپنے گھونسلوں کے اندر مر جاتے ہیں۔ ایک تو انسان نے گناہ کیے، وہ ایک ان کے گناہوں کا اثر وہاں پر پڑنا، ان کا بھی یعنی کہ گناہ جس وجہ سے وہ مرے ہیں، ہماری وجہ سے ہی وہ مرے ہیں نا، کیونکہ ہمارے گناہوں کا اثر ان پر پڑا ہے اور ان کی وہ مرے ہیں، تو یہ بھی انسانوں پر پڑتا ہے اس طرح کا اثر۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ آپ 9واں سپارہ پڑھے نا، 9ویں سپارے کا پہلا جو صفحہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا ہے۔ یہ جو ہے نا 16 سطری قرآن پاک، 16 لائنوں والا، یہ جو آخری لائن ہے نا، آخری لائن، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر وہ ایمان لے کے آتے اور ڈرتے مجھ سے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے فتح کے دروازے کھول دیتے۔ فتح کے دروازے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کے لیے رزق کی فراوانی کر دیتے۔ 22واں پارہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بستیوں کو قریب کیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے درمیان دوریاں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں جو ہم نے دیے ہیں نا، نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خمتم و اصل و صدر،
اس طرح کی جو باتیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے وہ ان کے جو درخت تھے نا ان کو ہم نے بد مزہ کر دیا، ان کو ہم نے جھاؤ کے درخت بنا دیے، اور ایسے ایسے ہم نے ان کی صورتیں تبدیل کر دی جس سے وہ بالکل ہی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے تھے، یعنی کہ ایسے سمجھ لیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ سیل الارم والے 2 بنوں والے جو تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ اگر آپس کے اندر ہم اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں تو ہمیں آپس کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، ان کو ان جھگڑوں کو مٹانا ہوگا۔ اسی وجہ سے دشمن ہم پر قابض ہوا ہے، دشمن ہم پہ مسلط اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی تا سنی بھابی دے جھگڑیاں دے وچ پے رہے ہیں تے او ساڈے تو فائدہ چکدا پیا جے۔ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اگر ہم آج اہل حدیث سنی بریلوی اور شیعہ ان چیزوں سے نکل جائیں، اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں کو ہم نے مسجد میں نہیں آنے دینا، بریلوی کہتے ہیں وہابی نہیں اسی اتھے وڑن دینے۔ ہم آپس کے اندر جب اہل حدیث بھی کلمہ پڑھتا ہے، بریلوی بھی کلمہ پڑھتا ہے، دیوبندی بھی کلمہ پڑھتا ہے، تینوں مسلمان گروہ ہیں، اس کے باوجود ان کا بھی قرآن اور حدیث ہے مسلک، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی قرآن پڑھتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپس کے اندر جھگڑ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا کہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے کے اندر نہ پڑو، جھگڑے کے اندر نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کرام کو، نبی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا 10ویں پارے کے اندر فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ تم آپس کے اندر جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا یہ اتحاد اور تمہارے یہ متفق ہیں تم، یہ جب تم آپس میں جھگڑو گے تو دشمن تمہارا فائدہ اٹھائے گا، لہٰذا ایسا کام مت کرو، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا ہے، سمجھایا اللہ نے ہمیں ہے کہ اگر تم بھی متفق متحد رہو گے، اسی طرح اتحاد کیے رکھو گے، دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن آج دشمن نے ہمیں ریزہ ریزہ کر دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آپس کے اندر اپنے اختلافات ان کو ہوا دی ہے، ان کو ہم نے اچھالا ہے، ان کو ہم نے ظاہر کیا لوگوں کے سامنے، اس لیے ہمارے نزدیک کوئی نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں اس معاشرے کے اندر بھائی بھائی بن کے رہنا ہوگا۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہی اصلاح معاشرہ ہے، یہی اصلاح معاشرہ ہے۔ میں یہ چند دن پہلے میں نے مسجد چھوڑی ہے موزہ باغ کی، وہاں پر شیعہ تک لوگ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس مارکیٹ کے اندر پراپرٹی کی ایک دکان تھی، علی منظر نام کا ایک بندہ تھا، وہ نماز پڑھنے ہماری مسجد میں آتا تھا، اور مجھے 6 مہینے وہاں پر ہو گیا، ہم نے ایک دفعہ بھی کبھی اس کو نہیں روکا کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے، تم اپنے امام بارگاہ کے اندر جا کے نماز پڑھو۔ کیوں نہیں کہا؟ اتحاد کی وجہ سے نہیں کہا، اتفاق کی وجہ سے نہیں کہا۔ اگر ہم ایسا کر دیتے تو لوگوں نے بکھر جانا تھا، لوگوں نے بات سننی تھی، انہوں نے کہنا تھا ہم ویسے بھی پہلے بھی لوگوں نے ہمیں برا لوگوں کے سامنے پرموٹ کیا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا تھا نا دیکھو وہابیاں نے مسجد بنا لی ہے، کسی نے دوسرے نو مسجدیں وڑن ہی نہیں دیندے۔ اس لیے میرے بھائیوں اصلاح معاشرہ کی بڑی ضرورت ہے، اصلاح معاشرہ کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بھائی آپس کے اندر اگر بغیر کسی وجہ سے نہیں بولتے تو ان کے اعمال جو ہیں اللہ کے دربار کے اندر پیش نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں مؤخر رکھو جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بھائیوں کو 3 راتوں سے زیادہ بولنے بغیر نہ چھوڑا جائے، یعنی کہ وہ 3 راتیں جو گزاری ہیں انہوں نے، ان میں کوئی نہ کوئی بات کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ہماری ہر موقع پر تربیت کی ہے، ہر موقع پر اصلاح کی ہے نبی علیہ السلام نے، اور اتنی اصلاح کی ہے یہاں تک آپ نے اصلاح کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں نا، ان کی بلوں کے اندر بھی پیشاب مت کیا کرو، ان کو تکلیف ہوگی۔ جیسے آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، 2 صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 2 بندے ہیں، 1 بندہ تو ہمارا ہے، 2 بندے
جا عرابیون، ایک عرابی آیا، عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے عرابی کے بارے میں 11ویں پارے کے اندر۔ عرابی آیا فبالا فی طائفۃ المسجد، اس نے مسجد کے ایک کونے کے اندر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام دورے فزجر الناس، لوگوں نے ڈانٹا اسے، آپ نے منع کیا، آپ نے کہا اگر اسے آپ ڈانٹو گے بھگاؤ گے اس کا پیشاب رک جائے گا، یہ بیمار ہو جائے گا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک ڈول لاؤ پانی کا اور اس پر بہا دو، وہ پیشاب جو کیا تھا اس پہ بہا دو۔ تو آپ نے صحابہ کو سمجھایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور ایک نبی علیہ السلام کے ایک دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، نبی علیہ السلام نے نہ مجھے مارا ہے، نہ مجھے آپ نے ڈانٹا ہے، آپ نے گالی بھی نہیں مجھے دی۔ یہ نبی کا اخلاق ہے۔ اور ہمارے اخلاق دیکھ لیں، اسی سوائے گال تو کبھی گالی نہیں کر دے، گالی کے علاوہ ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی۔ پہلے ہم نے گالی دینی ہوتی ہے، پھر بات کرنی ہوتی ہے۔ ان کاموں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ اور میں آخری حدیث بیان کروں، نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، مشہور حدیث ہے، میں یہ دوبارہ تازہ کرنے کے لیے اور آپ کو فکر دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں معاملہ کتنا سنگین ہے۔ بات مجھے حدیث میں مجھے گالی سے یاد آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس غریب کون بندہ ہے، کنگال کون بندہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ بندہ ہے جس کے پاس درہم بھی نہیں ہے اور دینار بھی نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جواب ان کا ٹھیک تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اخروی اعتبار سے پوچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، بڑی بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے بہت زیادہ رکھے ہوں گے، بہت نیک کام کیے ہوں گے، لیکن کیا ہے قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، وقذف ھذا، کسی پہ اس نے تہمت لگائی ہے، یہ سب گناہ ہیں اس کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں پکڑ کے اسے دی جائیں گی جس کا اس نے گناہ کیا ہے، جس پہ اس نے تہمت لگائی ہے، جسے تھپڑ مارا ہے، جسے گالی دی ہے، جس کا مال کھایا ہے ناجائز طریقے سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں، ابھی حساب لینے والے اور بھی ہیں۔ تسی دسو نبی علیہ السلام ہن اگے اللہ تعالیٰ انہوں نے کیڑے کھاتے چ پان گے جنہاں دے حساب ہجے باقی نے؟ نیکیاں تو وہ مک گئیاں نے، نیکیاں اس کے پاس ختم ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان بندوں کے گناہ پکڑ کے اس پہ لادے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیوں میں نے بات کیا؟ اس لیے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بغیر وجہ سے کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، اور بغیر اجازت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی کی لاٹھی بھی نہ اٹھائے بغیر اجازت کے، تاکہ اسے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، پوچھ کے اٹھا لی جائے۔ یہ بات اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ، یہ ہے معاشرے کی اصلاح۔ ایک عورت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقہ و خیرات کرتی ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا اس عورت کا، تو بڑے صدقے ہیں، بڑے نیکیاں ہیں، بڑا کچھ کرتی ہے، لیکن وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہیا فی النار، آپ کے نبوت والی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، ہیا فی النار، وہ آگ میں ہے۔ کیوں؟ اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، روزے چھوڑے ہیں، نہیں، سب کام کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے جو پڑوسی ہیں، اس کے گھر کے ساتھ رہنے والے ہمسائے اس سے تنگ ہیں، وہ تنگ ہیں اس سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک دوسری عورت کا ذکر کیا، نمازیں بھی تھوڑی ہیں، روزے بھی تھوڑے ہیں اس کے، صدقہ و خیرات بھی اس کا تھوڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس کے جو پڑوسی ہیں وہ اس سے خوش ہیں،
وہ اس سے راضی ہیں. آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ تلقین کی ہے، مجھے یہ محسوس ہونے لگا شاید اسے میراث کے اندر حصے دار ہی نہ بنا دیا جائے. اسے میراث کے اندر یعنی کہ زمین کا جو ورثہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی نہ حقدار بنا دے کہ ہمسایوں کو بھی کچھ زمین دینی ہے. آپ نے اتنی تلقین کی گئی ہے، اتنی یعنی کہ بار جبرائیل امین نے کہا ہے کہ ہمسایوں کو تکلیف نہیں دینی. تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اگر آپ سالن پکاؤ تو شوربے والا پکاؤ، شوربہ زیادہ کر لو، اپنے پڑوسیوں کو بھی دو، ان کا بھی خیال رکھو. اس لیے میرے بھائیوں اصلاح کی ضرورت ہے. جب تک اصلاح نہیں ہوگی کام نہیں چلے گا. آج ہمارے گھروں کے اندر اکثر لڑائیاں اسی وجہ سے ہیں، اسی وجہ سے ایک دوسرے سے بول چال بند ہے، جو ہم ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسروں کو برا کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی نظر لوگوں کی خامیوں پر نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی اچھائیوں پر نبی علیہ السلام کی نظر ہوا کرتی تھی. لیکن ہماری نظر لوگوں کی خامیوں پر ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ان کا کون سا کمزور پہلو ہے، وہاں پر ہم ان کو اسے ہم نشانہ بنائیں اس کمزور پہلو کو. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سارے اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل مسلمان وہ ہے جس سے اس کا دوسرا بھائی اس کے ہاتھ سے بھی اور اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے. مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہے. آج دکھائیں کون سا ایسا مسلمان ہے جس سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ نہ اس کے ہاتھوں سے محفوظ، نہ اس کی زبان سے محفوظ ہے. زبان سے بھی یہ نفرت کے تیر چلاتے ہیں اور ہاتھوں سے بھی تکلیف دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کاموں سے منع کیا ہے. آپ نے لوگوں کی اصلاح کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے باتیں کی ہیں جی 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 یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کون کون سی نشانی؟ پیارے بھائیوں پہلی بات تو یہ ہے چھوٹی نشانیاں بھی ہیں اور بڑی نشانیاں بھی ہیں. علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور علماء نے اس پر درس اور جمعے بھی پڑھائے ہیں، تقریریں بھی کی ہیں. تو جیسے میں موٹی سی مثال دیتا ہوں آج سے جو ہمارا میرے یہ مضمون کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے. میں نے شراب کا ذکر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب شراب کا نام تبدیل کر دیا جائے گا، اس کا نام دارو رکھ دیا جائے گا. کیا؟ دارو کسے کہتے تھے پہلے ہمارے جو بڑے تھے؟ دوائی کو، میڈیسن، اسے کہتے تھے دوا، دارو. لیکن انہوں نے شراب کا نام شراب نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں دارو، اور اس طرح کے مختلف نام لیتے ہیں. تو یہ بھی قیامت کی نشانی میں ہے، قیامت کی نشانی میں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب فحاشی عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی. اور نوجوان جو ہمارے طبقے کے ہیں وہ اپنی بیویوں کی بات زیادہ مانیں گے. نوجوان جو نسل ہے ماں باپ کے خلاف کریں گے، یعنی کہ ماں باپ جو بات کہیں گے وہ اس کے الٹ چلیں گے، جنہوں رن مریدی کہیں نے پنجابی دے اندر ایداں کرن گے. ہو اس تو بھی بچو، رن مریدی نیری چنگی بھی نہیں ہوندی جے. اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جزیرۃ العرب ہے، زمین 3 جگہ سے دھنس جائے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یاجوج ماجوج نکلے گا
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں کتابوں کے جو علامات قیامت جو ہیں ان کے اندر ذکر کی گئی ہیں، نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، تو آپ ان سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، سب چیز ہی موجود ہے، نیٹ پر آپ ریسرچ کریں تو کتابیں آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گی۔ تو یہ چند باتیں میں نے جو بتائی ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہیں۔ آدھی سے زیادہ تو پوری ہو گئی نشانی؟ نہیں، ابھی رہتی بھی ہیں، کچھ پوری ہو بھی گئی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی جو نشانی قیامت کی وہ نبی علیہ السلام کی وفات ہے۔ آپ نے کہا سب سے پہلے میری وفات، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کے جو حالات تھے، ازواج مطہرات کے جو حالات تھے، تو اس حوالے سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی میری وفات ہے، میرا دنیا سے جانا ہے۔ اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا چھوٹی نشانیاں قیامت کی کیا ہیں اور بڑی کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، نہیں وہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے، تو اس لیے میں اسی وقت ختم کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سنایا ہے، آپ نے جو کچھ سنا ہے اللہ اس پہ من و ان ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ معاشرے کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔